أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। सूरह यूनुस का ये चौथा रुकू है जिसकी भी आपके सामने तिलावत की गई और इस रुकू की जुमला 10 आयतों में जिनका सिलसिला आयत नंबर 31 से शुरू हो रहा है और 40 पर ख़त्म हो रहा है। अल्लाह ताला ने उसी हकीकत का तज़किरा फरमाया जिस हकीकत की जानिब इस सूरत के शुरू में बिल्कुल आगाज़ में आपकी खिदमत में एक बात रखी गई थी और वो ये है कि सूरह यूनुस अल्लाह ताला की वहदानियत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को पेश करती है इस अंदाज में कि ये वो हक है जो बिलअखीर गालिब आकर रहेगा, ये वो सच्चाई है जो साबित होकर रहेगी। चुनांचे शुरू ही में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये वो कुरान मजीद की आयतें हैं जो बज़रिए वही अल्लाह ताला अपने रसूल पर नाजिल कर रहा है और ये खुशखबरी दी जा रही है ईमान वालों को कि अन्ना लहुम क़दम सिद्क़िन इंद रब्बिहिम, उनके पैर जम कर रहेंगे। अल्लाह ताला का फैसला है, साबित कदमी, जमाओ और ठहराव अल्लाह ताला इनायत फरमाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये ज़ाहिरी मुखालिफतें और अहले शिर्क का, अहले कुफ्र का यह इत्तिहाद और इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और यह समझना कि नबी अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकेंगे, नौजुबिल्लाह, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अल्लाह ताला के पास फैसला हो चुका है कि ये दीन गालिब आकर रहेगा और बेहतर ये है कि तुम गौर करो, अकल से काम लो, समझने की कोशिश करो। जो अल्लाह ताला की निशानियां इस कायनात में बिखरी हुई है उन निशानियों पर गौर करो, जरा गौर करो। कुल मैं यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो तुमको रिज़्क़ देता है आसमान से और जमीन से। यह आसमान से पानी बरसता है, पानी बरसने की वजह से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, हम है जो जमीन का सीना चाक करते हैं, पानी को जमीन में दाखिल करते हैं
اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہیں جو زمین سے کھیتی اگاتے ہیں، اور ہم ہیں جو زمین سے درختوں کو اگاتے ہیں جو تمہارے کھیتوں میں، جو تمہارے باغوں میں اگتے ہیں، اور اس سے پھل آتے ہیں، غلہ آتا ہے، اور ساری ضروری چیزیں تم کو پھر ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا تم کو ملتی ہے، تمہارے جانوروں کو ملتی ہے، تمہاری ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرما دی، ارشاد فرمایا کہ اس کی یہ نعمت کافی تھی کہ وہ تم کو غلے دے دیتا، چاول دیا اس نے، گیہوں دیا، دانے، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے لیے کافی تھا کہ تم کو یہ چیزیں اس نے عنایت فرمائی، لیکن ایسا کیا نہیں اس نے، بلکہ اور مزید فضل کیا اور مزید احسان کرتے ہوئے اس نے تم کو ترکاریوں سے نوازا، اس نے تم کو کھانے کے لیے پھلوں سے نوازا۔ یہ اس کا ڈبل احسان تھا، دوسرے درجے کا احسان تھا۔ اس پر بھی مولا اکتفا کر لیتا تو یہ بہت تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ پروردگار نے مزید آگے بڑھ کر اور احسان کیا، فرمایا کہ تمہارے لیے اس نے فواکہ پیدا کیے، ڈرائی فروٹس پیدا کیے، ذائقے بدل بدل کر کھاؤ، رکھ رکھ کر کھاؤ۔ یہ اس کی نعمتیں ہیں بے شمار، جس کا تسلسل باقی ہے، جو جاری ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا قل من یرزقکم، کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تم کو آسمانوں سے رزق دیتا ہے، زمین سے دیتا ہے، کون ہے؟ پوچھئے کون سی فیکٹری ہے، کون سی کمپنی ہے، کون سا خدا ہے، اور کون سی ایسی خدائی ہے جو ساری چیزیں تمہارے لیے یہ انتظام کرتی ہے؟ لازمی بات ہے وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا امن یملک السمع والابصار، اور کون ہے جو تمہاری سماعت پر اور تمہارے دیکھنے کی صلاحیت پر کنٹرول کر رہا ہے؟ کون ہے جو دھیرے دھیرے تمہاری بینائی کم کر دیتا ہے؟ کون ہے جو دھیرے دھیرے تمہاری سننے کی صلاحیت کم کر دیتا ہے؟ سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے تم کو سننے کی صلاحیت دی اور اس نے تم کو دیکھنے کی صلاحیت دی، جس کو صاف ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ہم نے بنایا انسان کو دیکھنے والا، ہم نے بنایا انسان کو سننے والا۔ اللہ تعالیٰ نے سماعت کی نعمت عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں میں پہلے سماعت کا تذکرہ کیا، پھر بعد میں بصارت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں بھی عجیب و غریب حکمت ہے۔ چنانچہ جب انسان کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس کے اندر جب جان پیدا ہو جاتی ہے، تو پہلے وہ سنتا ہے، یاد رکھیے، بہت دنوں تک تو دیکھ نہیں پاتا، وہ تو جب تک کہ دنیا میں نہیں آتا دیکھ نہیں پاتا ہے، لیکن سنتا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں کی آواز سے مانوس رہتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد جب وہ رونے لگے گا اور 20 لوگ پکاریں گے اور اس کو بہلانے کی کوشش کریں گے، کسی کی آواز پر وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا، مطمئن نہیں ہوگا، خاموش نہیں ہوگا۔ ماں جیسے ہی آواز لگائے گی وہ خاموش ہوگا، کیونکہ وہ 3-4 مہینے سے آواز سن رہا ہے۔ اس آواز سے وہ فیملیئر ہے، مانوس ہے، مطمئن ہے، اس کو معلوم ہے یہ آواز بہت قریبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے سماعت کا تذکرہ فرمایا یہاں پر بھی، اور سورۃ الدہر جس کی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا سننے والا۔ پہلے ہم نے تمہاری سماعت کو کارکرد کر دیا، پہلے سماعت کو ہم نے کام پر لگا دیا، پھر ارشاد فرمایا بصیرا، ہم نے تم کو دیکھنے والا بنایا۔ دنیا میں آنے کے بعد تم نے دیکھنا شروع کیا، اور آنے کے بعد بھی پہلے تو انسان کی نگاہیں نہیں جمتی، بعد میں دھیرے دھیرے نگاہیں ٹکنے کے قابل ہوتی ہے، جمتی ہے، دیکھ سکتی ہے، کیچ کرتی ہے منظر کو۔ تو ارشاد فرمایا کون ہے تمہاری سماعت کا اور تمہاری بصارت کا مالک ہے؟ مالک کا لفظ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ امن یملک السمع والابصار، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ بینائی چھین لے، اللہ تعالیٰ سماعت چھین لے، تڑپ کر رہ جاتے ہیں اور یہ چیزیں چلی جاتی ہیں، کام نہیں آتی۔ لہذا ارشاد فرمایا دیکھو کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے، زمین سے، کون ہے تمہاری سماعت کا مالک، کون ہے تمہاری بصارت کا مالک، تمہارے سننے کی صلاحیت کا مالک اور تمہارے دیکھنے کی صلاحیت کا مالک۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو بے جان سے جاندار کو برآمد کرتا ہے،
وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جاندار سے بے جان کو برآمد کرتا ہے۔ یہ اس کی تشریح آپ بار بار سن چکے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے کہ ایک بے جان سی چیز، بالکل پتھر کی طرح، کنکرے کی طرح، آپ ایک بیج لیتے ہیں اور اس بیج کو آپ زمین میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد زمین میں ڈالنے کے بعد کسان تو بھول جاتا ہے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے حدود تو ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، پانی برسانے کے بعد منو مٹی کے نیچے پانی جائے گا اور اس کے بعد سے اس بیج کو پانی ملے گا، اور وہ بیج اگر زمین کے اوپر ہو تو سڑ جائے، لیکن زمین کے اندر ہو تو وہ پھٹ جائے اور اس کے اندر جان پیدا ہو جائے گی اور باریک سی کوپل نکلے گی، اور اس کوپل کو، اس چھوٹی سی کوپل کو کس نے حکم دیا کہ وہ اوپر آسمان کی طرف سفر کرے؟ نیچے کیوں نہیں گھستی، وہ زمین کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ بیج کو کوئی بھی کسان کوئی ایک مخصوص شکل میں نہیں ڈالتا ہے، وہ بکھیر دیتا ہے، الٹی سیدھی ٹیڑھی بنگی جس طرح بھی وہ زمین میں گھس جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سے اس سے جو نازک سی کوپل نکلتی ہے بال کی طرح، وہ کیوں آسمان کی طرف اٹھتی ہے، کیوں دھیرے 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 زمین کو پھاڑ کر وہ اوپر اپنا منہ نکالتی ہے؟ بولیے یہ کس نے کیا، یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ پروردگار کا نظام ہے جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے، ورنہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیج سیدھی تھی تو اس کی کوپلیں اوپر آتی، دوسری بیج الٹی تھی تو اس کی کوپل نیچے چلی جاتی، بگڑ جاتی بیج، درخت نہ اگتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اور یہی نہیں بلکہ تجربہ کیا گیا۔ ٹارٹائز جس کو آپ تانبیل کہتے ہیں، کچھوا، اس کے انڈے 1 کلومیٹر دور سمندر سے، ہزاروں انڈے 1 کلومیٹر دور سمندر سے ریت میں وہ چھپا کر چلے جاتے ہیں، اور اس کے دھیرے دھیرے ان کے اندر سے کچھوے برآمد ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے برآمد ہوتے ہیں، سب ایک رخ پر سفر کرتے ہیں سمندر کا۔ کس نے صلاحیت دی؟ ایک بھی الٹا نہیں جاتا۔ حیران ہے سائنسدان، کیا ہو گیا ان کو، یہ الٹا کیوں نہیں جاتے؟ سمندر ان کو کس نے بتا دیا اسی طرف ہے، اس رخ پہ تم سفر کرو؟ پورے اجتماعی طور پر ان کی جب مدت مکمل ہو جاتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے ریت میں سے باہر آتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اجتماعی طور پر پورے سفر کرتے ہیں دھیرے دھیرے، اور پانی میں جاتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ان بے جان انڈوں میں اس نے جان ڈالی اور اس میں سے مخلوق برآمد ہوئی جاندار، اور اس نے ریتی کے سینے کو پھاڑا اور وہ زمین کے اوپر آ گئی، اور چلتے ہوئے اس میں سے وہ اپنے منزل، اپنے رخ کی طرف چلی۔ ابھی انشاءاللہ ایک چیز آئے گی، میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ صلاحیت ودیت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میں یخرج الحی من المیت، کون ہے جو بے جان سے جاندار کو، ویخرج المیت من الحی، اور جاندار سے بے جان کو برآمد کرتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرِ، اس پوری کائنات کا معاملہ کون لے کر چل رہا ہے؟ یہ ساری کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ ہزارہا بلکہ کروڑ درخت بیک وقت کون اگا رہا ہے؟ یہ ہر مخلوق کے بچے ہو رہے ہیں، ان کی غذا مل رہی ہے، پنپ رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ اور روئے زمین کو آپ چھوڑ دیجئے، یہ زمین خود جس خاندان کی ایک ممبر ہے، وہ پورا خاندان کون لے کر چل رہا ہے؟ یہ سورج اور سورج کے اطراف ستاروں کو کون گھما رہا ہے، اور سورج کو لے کر اس فضا میں کون تیرا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، لوگ کہیں گے اوپر والا ہے، اللہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو اے نبی آپ کہیے تم اس کے غضب سے نہیں ڈرتے، اس کے عذاب سے نہیں ڈرتے، اس کی نافرمانی سے نہیں ڈرتے کہ وہ تم کو تباہ کر دے، برباد کر دے، کہیں کا نہ رکھے؟ جب اتنا تم مانتے ہو اور یقین کرتے ہو تو پھر اس کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، آج کا مشرک بھی مانتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تو ادھر ادھر کی بات کر لے گا، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے معاملے میں وہ ادھر ادھر دروں پر چلا جائے گا، لیکن جب پوری کائنات کی آپ بات کریں گے تو وہ کہے گا ایک مالک حقیقی ہے، ایک مالک ہے جو پیدا کر رہا ہے، ایک مالک ہے جو لے کر چل رہا ہے۔ اور کسی بھی مورتی کے سلسلے میں، کسی بھی شریک جس کو کر رہا اللہ تعالیٰ کی ذات میں نعوذ باللہ، اس کے سلسلے میں وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے دنیا کو پیدا کیا، اس نے کائنات کو پیدا کیا، یہ سورج کو جلا رہا ہے، یہ درختوں کو پیدا کر، وہ کہے گا کہ یہ سب کچھ تو اوپر والے کی شان ہے۔
باقی وہ یہ کہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب کے لیے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، سفارش کرنے کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، یہ سب چیزیں ہیلے بہانے کرے گا کہ ہم یہ شرک کرتے ہیں۔ باقی وہ کہے گا کہ پیچھے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایک پرماتما ہے جس کو کائنات وہ لے کے چل رہا ہے، اعتراف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، حقیقی رب تمہارا وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یاد رکھو فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس حق کے بعد جو چیز باقی رہ گئی وہ گمراہی ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، وہ توحید کا راستہ ہے، جس راستے پہ نبیوں نے چل کے انسانوں کو بتلایا کہ کیسے اللہ کی اطاعت کی جا سکتی ہے، کیسے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے سچائی کا، باقی سب بکواس ہے۔ یہ صاف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دو ٹوک اور صاف الفاظ میں کلیئر کیا کہ دیکھو اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ منزل ایک ہے، راستے الگ الگ ہے۔ آپ کو چار مینار جانا ہے، آپ چاہے سکندرآباد پھر کے جائیں، ماساب ٹینک سے جائیں، چار مینار پہنچنا ہے، نہیں۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے نبیوں کا راستہ، وہ راستہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ باطل ہے، وہ برباد ہیں، وہ تباہ کر دیتے ہیں انسان کو، وہ حق نہیں ہے، وہ سچائی نہیں ہے۔ لہذا فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ صاف یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام سے ہٹ کے اللہ کو خوش کرنے کا جو راستہ تلاش کرے گا وہ ناقابل قبول ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ نہیں قبول کرے گا اس کو۔ چاہے ایک پیر پر کھڑے ہو کر ساری زندگی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ کے پاس ناقابل قبول ہے۔ قبول کرے گا تو محمد کے راستے کو صلی اللہ علیہ وسلم، قبول کرے گا تو نبیوں کے راستے کو، رسولوں کے راستے کو۔ لہذا فرمایا کہ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، دیکھو یہی تمہارا پروردگار حقیقی رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد جو چیز باقی ہے وہ گمراہی ہے، ناقابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو، الٹے پھرے جا رہے ہو، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح پروردگار کا یہ فیصلہ ان لوگوں کے سلسلے میں ثابت ہو چکا ہے جو فسق و فجور کو پسند کرتے ہیں، گندگیوں کو پسند کرتے ہیں، دین سے بغاوت کو پسند کرتے ہیں۔ انہم لا یؤمنون، ہرگز وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ مریں گے تو کفر پہ مریں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کیوں ہوا، انشاءاللہ آگے کی آیت اس پر روشنی ڈال دے گی۔ اسی لیے ابھی یہاں پہ میں کوئی تعویل اور کوئی وضاحت کے بغیر آگے بڑھتا ہوں، سیدھے سادھے ترجمے پہ۔ انشاءاللہ آگے کی آیت وضاحت کر دے گی۔ فرمایا کذالک حقت، اسی طرح ثابت ہو چکا ہے، کلمۃ ربک، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، تمہارے پروردگار کا فیصلہ، علی الذین فسقوا، فاسقوں کے حق میں، انہم لا یؤمنون، نہیں ایمان قبول کریں گے وہ۔ آگے فرمایا قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، ایک اور سوال کیجئے نبی، آپ یہ پوچھئے ان سے کہ جن کو تم اللہ کی ذات میں شریک کر رہے ہو، اللہ کی صفات میں شریک کر رہے ہو، چاہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہو، چاہے وہ تمہارے یہ دیویا ہوں، دیوتا ہوں، ان سب کے سلسلے میں آپ ان سے ایک سوال کیجئے، من یبدأ الخلق، تخلیق کا آغاز کس نے کیا، پیدائش کے عمل کا آغاز کس نے کیا، کس نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ پوچھئے آپ عیسائیوں سے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو پیدا کرنا شروع کیا؟ یا پوچھئے آپ اس دنیا میں جتنے انسان بسے ہوئے ہیں کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کا آغاز کس نے کیا؟ کون ہے جس نے مٹیریل سربراہ کیا؟ کون ہے جس نے ڈیزائن کیا؟ کون ہے جس نے وجود میں لایا اس کائنات کو؟ ہو سکتا کہ کوئی صاحب سائنس کی تھوسالوجی سے کام لے اور یہ کہہ رہے یہ تو کائنات اتفاقاً وجود میں آ گئی، اور آج سے 600 بلین سال پہلے ایک بگ بینگ کا دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے بعد یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ تو ٹھیک ہے، میں مان لیا آپ کی بات کو، اس بات کو میں بالفرض محل مان بھی لوں، تو آپ یہ بتائیے جو دھماکہ جس مٹیریل میں ہوا
وہ مٹیریل کس نے پیدا کیا؟ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک پیسنجر نے کہا بیٹھے بیٹھے کہ یہ گاڑی کو بیوقوف ڈرائیور نے روک دیا، یہ گاڑی کو بیوقوف ڈرائیور نے روک دیا۔ تو دوسرے صاحب لال بھچکڑ بنے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا ارے آپ کو کیا معلوم، آپ تو بڑے دقیانوس قسم کے ہیں، ڈرائیور تھوڑی رکا، ڈرائیور نے نہیں روکا۔ اچھا پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو میں یہ سمجھا یہ بیچارہ پیسنجر بیان کرے گا کہ آگے اسٹیشن پہ کوئی حادثہ ہوا ہے تو اسٹیشن ماسٹر نے سب سے مل کے مشورہ کر کے یہ ڈیسیشن لیا کہ اس گاڑی کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، کوئی اچھی بات ہی بتائے گا۔ کان لگا کے سنا تو وہ دوسرا پیسنجر جو لال بھجکڑ بنا ہوا تھا وہ کہنے لگا نہیں ڈرائیور تھوڑی روکا ٹرین کو، وہ تو لال لائٹ ہے جس کی وجہ سے رک گئی۔ یہ کون سی بڑی بات کہی آپ نے؟ آپ حقیقت تک کہاں پہنچ سکے؟ آپ تو ایک دوسرے لیول کی بات کر لی۔ تو یہ کہہ دینا کہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے یہ کائنات وجود میں آ گئی، یہ آپ نے کہاں سے تسلی بخش جواب دیا انسانوں کو؟ دھماکہ جس مٹیریل میں ہوا وہ مٹیریل کو کس نے پیدا کیا؟ کہاں سے آ گیا وہ مٹیریل؟ سوال تو میرا ابھی باقی ہے۔ وہ جو چیزیں تھی جس شکل میں تھی اور جس انداز میں بھی تھی کہ وہ اتنا مٹیریل تھا کہ آپ سے یہ کہا گیا کہ ایک انجینئر نے اس مسجد کی تعمیر کی، تو آپ نے کہا مسجد کی تعمیر انجینئر صاحب نے تھوڑی کی، وہ ایک اچانک مٹیریل تھا، اس میں دھماکہ ہوا، چھت کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد پلرز بن گئے، پنکھے لگ گئے اور اس کے بعد سے ممبر ہو گیا اور فرش بن گیا۔ تو ٹھیک ہے آپ کی بات ہم ایک مرحلے میں مان بھی لیں، تو ارے بھائی یہ مٹیریل کہاں سے آیا تھا؟ یہ اینٹیں کہاں سے آئی تھی؟ یہ سیمنٹ کہاں سے آئی تھی؟ کہ یہ پتھر کہاں سے آئے تھے؟ کہ ساری چیزیں وجود میں آ گئی، اتنی اچھی، اتنی خوبصورت، اتنی بہترین۔ لازمی بات ہے سوالیہ نشان کوسچن مارک تب بھی باقی ہے کہ زبردست قسم کا مواد تھا، مٹیریل تھا، سامان تھا جس میں ایک دھماکہ ہو گیا اور دھماکہ ہونے کے بعد ایک خوبصورت دنیا وجود میں آ گئی، ایک چاند وجود میں آ گیا، ایک سورج بیچارہ جل گیا، اس میں گیسیں پیدا ہو گئی۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اب بھی ہمارا سوال باقی ہے۔ تو جب سوال کا تم یہ جواب نہیں دے سکتے ہو تو سنو، یہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم سے، من یبدأ الخلق، پہلی مرتبہ کس نے پیدا کیا؟ یہ جواب دو۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، دوبارہ اس کو تباہ کر کے وہ پھر اعادہ کرے گا۔ یہ اعلان فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں تم آخرت کو ماننے میں انکار اور تعمل کرتے ہو؟ قل هل من شرکائکم، ہے کوئی جو یہ کہے، کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری، کوئی جھوٹا خدا یہ کہے کہ میں نے پیدا کیا اس دنیا کو، میں نے پیدا کیا کائنات کو، میں نے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ اس نے ایسا ڈیزائن کیا ہے اس کائنات کو کہ اس سے پہلے اس کے سامنے کوئی ماڈل نہیں تھا۔ ماڈل اگر ہوتا اور ماڈل کو دیکھ کے نقل کرتا تو بدیع السماوات والارض نہیں کہلاتا، لیکن فرمایا کہ بے مثال اس نے کائنات پیدا کی جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ تو کون ہے جو شروع میں پیدا کیا؟ اگر تم یہ اعتراف کرتے ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے تو ثم یعیدہ، اعادہ بھی وہی کرے گا، تباہ کر دے گا، دوبارہ وہ پیدا کرے گا۔ اے نبی یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آپ خود اعلان فرمائیے، قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اس پوری مخلوق کو پیدا کیا اور دوبارہ ان کا اعادہ کرے گا، دوبارہ ان کو ختم کرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ فأنی تؤفکون، کہاں پھرے جا رہے ہو؟ تیسرا سوال، پہلا سوال تو یہ ہوا کہ اس کائنات میں تم کو کون غذا دے رہا ہے؟ آسمانوں سے، زمینوں سے، یہ جو نظام چل رہا ہے کون چلا رہا ہے بتاؤ؟ دوسرا سوال، کس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ تیسرا سوال، قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے ہو ان میں سے کون ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ تمہاری ہدایت کا وہ انتظام کر رہا ہے، تمہاری ہدایت کا وہ انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا گیا؟ کوئی نہیں ہے جو یہ اعلان کرے۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کرنے والے کبھی یہ نہیں کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولوں کو بھیجتے ہیں، نبیوں کو بھیجتے ہیں، یا رسولوں نبیوں کو بھیجتے تھے، کبھی نہیں کہتے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شریک ہے تو ان کو کہنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو بھیجا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خدائی میں کوئی حصہ ہے تو وہ ہمت کرے اور یہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا۔ وہاں تو وہ صاف صاف کہتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا، بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شریک ہو گئے. یہ ان کا عقیدہ ہے یا ان کا یہ ماننا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ سوال کیجئے کہ کون ہے جو ہدایت کا انتظام کرتا ہے. پروردگار کا عالم یہ ہے کہ وہ ہدایت کا انتظام کرتا ہے، کر رہا ہے. کیسے ہے اس کا ہدایت کا انتظام خود اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا. لیکن کسی جھوٹے خدا کے ماننے والے یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ ہمارے خدا نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، صحیفوں کو نازل کیا، ہماری ہدایت کا انتظام کیا، کر رہا ہے، کرتا رہے گا. کسی کے اندر یہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. جب نہیں ہدایت دے سکتا کوئی تو پھر کیسے وہ خدا بن گیا؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، قُلْ اے نبی آپ کہیے اللہ یہدی للحق، اللہ ہے جو ہدایت دے رہا ہے سچائی کی جانب، حق کی جانب وہ رہنمائی فرما رہا ہے. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، جو تمہاری رہنمائی کر رہا ہے سچائی کی جانب، کیا وہ زیادہ سزاوار اور حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یا وہ عبادت کے قابل ہیں جن کو خود نہیں معلوم کہ کدھر اندھیرا ہے، کدھر تاریکی ہے، کدھر راستہ ہے، کدھر جنگل ہے، ان کو خود راستہ بتایا جائے، ان کی خود رہنمائی کی جائے، ان کو خود انگلی پکڑ کر چلایا جائے. جب وہ اتنے مجبور ہیں کہ ان کو انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے اس راستے پہ چلیے، اس راستے سے بچیے، تو ان کی پیروی کرو اور ان کی اتباع کرو، ان کی عبادت کرو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا. اور ہدایت کے سلسلے میں یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہدایت کا. لہذا آپ ہدایت کو سمجھے کیا ہے. ہدایت جس کا عمومی ترجمہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں رہنمائی کرنا. قرآن مجید میں ہدایت کی جو تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہدایت کے 3 مرحلے ہیں، 3 لیول ہیں. پہلا مرحلہ عربی اصطلاح کے اعتبار سے ہدایت تکوینی. ہدایت تکوینی کیا ہے؟ ہدایت تکوینی کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کی رہنمائی کر دینا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فرمایا کہ ایک جاندار بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے اس کی فیڈنگ کیسے ہوگی، وہ جانتا ہے. کس نے ہدایت کی؟ جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا، ایک درخت جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کیسے اوپر اٹھنا ہے. کس نے اس کی ہدایت کی؟ یہ ہدایت تکوینی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے؟ ایک بچہ انسان کا بڑا ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کیسے غذا لے، دھیرے دھیرے اس کو معلوم ہے. کوئی انسان کے بچے کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہزاروں بچوں کو آپ نے بڑا ہوتا ہوا دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے منہ سے غذا حاصل کرنے لگا ہو، ٹیبل پہ یا دسترخوان پہ اپنے منہ سے کھانے لگا ہو. آپ نے دیکھا نہیں، وہ خود بخود ہاتھ کو استعمال کرنے لگتا ہے. جس وقت اس کو کھانے کی خواہش ہوئی، تھوڑا بیٹھنے کے قابل ہوا، وہ خود بخود ہاتھ آگے بڑھایا، بسکٹ لیا، منہ کی طرف لے گیا. لیکن آپ دیکھیں گے بکری کا بچہ خود بخود گھاس کھائے گا، وہ اپنے ہاتھ کو اٹھانے کی زحمت نہیں کرے گا اگر آپ اس کا ہاتھ تصور کریں. اور غلطی سے آپ کبھی نہیں دیکھیں گے بکری کے بچے کو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کھا رہا ہو. کس نے ہدایت کی؟ کس نے کہا یہ چیز نہ کھاؤ تم؟ اور غلطی سے آپ شیر کے بچے کو نہیں دیکھیں گے وہ تھوڑی سی گھاس کھا لے، تجربہ کرے ایک بار. ایکسپیرینس، انسان تو بہت سے تجربے کرتا ہے، تجربے کرتے کرتے کبھی کبھی اپنے پورے چوکڑے کو توڑ دیتا ہے، پورے دانتے توڑ دیتا ہے. تو یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شیر کا بچہ وہ تجربہ کر رہا ہو، زعفران ہی آپ رکھ دیں اس کے سامنے، قیمتی ترین گھاس، وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. یہ ہدایت ہے. اس ہدایت کو ہدایت تکوینی کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن پاک میں کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا. ابھی تو میں نے آیت کوٹ کی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کا ایک خاص ترجمہ بھی کیا مفسرین نے، اور اس سے مراد بھی یہی لیا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے اندر جو شعور پیدا کرتا ہے کہاں سے غذا حاصل کرنا ہے، کہاں سے غذا حاصل نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ ہدایت تکوینی ہے جس میں ساری مخلوق شامل ہے، صرف انسان کی نہیں ہو رہی، ساری جاندار کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے. اس کے اندر ایک فطرت ودیعت فرما رہا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک نیچر ڈال رہا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح انداز میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. ہر مرحلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ خود بخود ہر قسم کی نوع جو اسپائس ہے وہ اپنے انداز کے مطابق زندگی بسر کرنے لگتی ہے. دوسری ہدایت جو ہے وہ ہدایت تشریعی کہلاتی ہے جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے. ہدایت تشریعی یہ ہے کہ دین کی طرف رہنمائی کرنا. یہ دین کی طرف رہنمائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر رہا ہے. دیکھیے پوری کائنات میں جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے دستور کے بنانے والے ہیں، جتنے نظاموں کے چلانے والے ہیں، وہ چاہے اللہ کو مان رہے ہوں، نہ مان رہے ہوں، مشرک ہوں، ملحد ہوں، کچھ بھی ہوں، آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ ہم انسانیت کی رہنمائی کا بندوبست کر رہے ہیں. نہیں، جی رہے ہیں. ایک الگ بات ہے اپنے کلچر سے سیکھ رہے ہیں، اپنے کلچر کو زندگی کا طریقہ بنا رہے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ شعور نہیں، اور شعور کی وجہ سے دعویٰ نہیں ہے کہ ہم رہنما ہیں. ساری انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری ہماری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روز اول سے فرما رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم بھیج رہے ہیں رسولوں کو، اور رسولوں کے ذریعے سے اور اپنے صحیفوں کے ذریعے سے رہنمائی کی. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس رہنمائی کے سلسلے میں انسان کو اختیار دیا. تم چاہو تو یہ رہنمائی کو قبول کرو، چاہو تو قبول نہ کرو. بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے سرحانے حضرت جبرائیل ہے اور پیتانے حضرت میکائیل ہیں، اور حضرت میکائیل نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ آپ کیسے ان سے بات کریں گے، یہ تو آرام کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ان کی آنکھیں آرام کر رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے. لہذا میں اللہ تعالیٰ کی مثال ان کے سامنے بیان کر دوں گا کہ یہ مثال دی گئی کہ ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت قائم کی اور اس میں ایک عظیم الشان محل بنایا، بہت ہی خوبصورت. ساری نعمتوں کو اس بادشاہ نے اپنے محل میں رکھا اور اپنے ایک نمائندے کو محل میں ایک دعوت قبول کرنے کے لیے بھیجا، اور وہ نمائندہ بادشاہ کا روانہ ہوا اور لوگوں کو اس میں دعوت دی کہ بادشاہ نے دعوت کی ہے اور تم اس دعوت کو قبول کرو، محل میں داخل ہو جاؤ. لہذا جس نے اس نمائندے کی دعوت قبول کر لی اور اس سے کارڈ لے لیا، سب میں مثال میں دے رہا ہوں، کارڈ کا لفظ میں دے رہا ہوں، حدیث شریف میں نہیں ہے، کارڈ لے لیا، انویٹیشن لے لیا، تو اب وہ دکھاتے ہوئے محل میں داخل ہو گیا. جس نے دعوت قبول نہیں کی انجان ہو گیا اور سنی کو انسنی کر دی تو وہ محل سے محروم ہو گیا اور پڑا رہ گیا. فرمایا بالکل مثال ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی سلطنت قائم کی اور جنت کا محل تیار کیا اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم داعی بنا کر بھیجا. جس نے ان کی دعوت قبول کر لی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے ان کی دعوت قبول نہیں کی نہ وہ بادشاہ کی سلطنت میں آیا اور نہ ہی وہ محل میں داخل ہو سکا، جنت سے وہ محروم رہا. یہ مثال دی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبح بیان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ رات میں سمے خواب دیکھا تھا اور اس طرح کی تمثیل بیان کی گئی. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اور نبی سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دعوت دیتے تھے، اور دعوت دینے کے بعد جو ان کی دعوت قبول کر لیتا وہ داخل ہوتا جنت میں، اور تو دعوت ان کی قبول نہ کیا، مخالف بنا، وہ جنت سے محروم رہا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اللہ تعالیٰ ہدایت تشریعی کے طور پر بندوں کے لیے فرما رہا ہے انتظام. اب اس ہدایت کو جو قبول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو ہدایت کو قبول کیا اس کا فائدہ خود اس کی جان کو ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهَا، جو گمراہی پر ضد کر رہا ہے وہ برباد ہوگا، اس کا نقصان خود اٹھائے گا. اس ہدایت کے سلسلے میں انسان کو اختیار دیا گیا، اسی لیے قرآن مجید میں اہتدا کا لفظ آیا ہے. اہتدا کا لفظ ہے باب افتعال سے، اور عربی داں حضرات جانتے ہیں کہ افتعال میں اتخاذ ماخذ ہوتا ہے، یعنی قبول کرنے کی ایک علامت ہوتی ہے، قبول کرنے کی ایک صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے. لہذا اہتدا یعنی جس نے ہدایت کو اپنے لیے قبول کر لیا، جس نے ہدایت کو اپنے لیے اپنا لیا، جس نے ہدایت کو اپنے لیے
گویا اختیار کر لیا، یہ مفہوم ہو گیا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیج دی، منادی کر دی گئی، دعوت دے دی گئی، اب جو قبول کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو قبول نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ جو قبول کر کے اللہ کی سلطنت میں آئے گا وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوگا، جو قبول نہیں کرے گا وہ لازمی بات ہے وہ بھٹکتا رہ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی آپ کو ویزا لگ گیا، جانا ہے عمرے کے لیے ماشاءاللہ، اور کوئی اچھا سفر آپ کو اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے، آپ نکل گئے سفر کے لیے، پہنچ گئے آپ ایئرپورٹ، اور ایئرپورٹ کے دور سے آپ نے کہا کہ دروازہ بند ہے، دروازہ بند ہے، لہذا میں ابھی کہاں اندر جاؤں، لہذا اب آپ وہاں جو میکڈونا ہے اور کیا کیا کھانے پینے کی دکانیں لگی ہوئی ہیں اس میں اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پارکنگ کے گارڈنز کو دیکھ رہے ہیں، اس میں تماشا کر رہے ہیں، تمہاری فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، وہ دروازہ نظر آ رہا بند ہے، وہ دروازہ بند ہے، لہذا ابھی میں انتظار کر رہا ہوں وہ دروازہ کھل جائے تو میں جاؤں۔ نہیں، وہ دروازہ کھلے گا نہیں، اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک کہ تم دروازے کے روبرو نہ کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تو آٹومیٹیکلی کھلتا ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے تم سامنے جاؤ، پیسنجر اس کے سامنے جائے، کیمرہ جب اس کی تصویر عکس کرے گا تو وہ کھولے گا، لہذا جب تک تم جاؤ گے نہیں کھلے گا نہیں۔ لیکن وہ بات سمجھا نہیں، اور یہی لہو و لعب میں لگا رہا یہاں تک کہ اس کی فلائٹ چلی گئی، وہ پڑا رہا ایئرپورٹ پر۔ بالکل مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا جنت کا، اور اسلام جو ہے وہ ایئرپورٹ ہے، بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دروازہ بند ہے، لیکن آپ اس دروازے پہ جب پہنچیں گے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھیں گے، توفیق کو دیکھیں گے۔ اندر تو آپ داخل ہوں، دروازے تک تو آپ پہنچے، اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ یہ سمجھیں کہ یہی سب کچھ ہدایت مل جائے، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ آپ کو مسجد میں حاضر ہونا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے در پہ پیشانی رگڑنی ہوگی، پھر آپ دیکھیں گے ہدایت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اس ہدایت کو توفیق کہتے ہیں، اتنا آپ ذہن میں رکھیے۔ اس ہدایت کو جس کے بعد بندہ مقبول ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں۔ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں سیکنڈ لیول کی، دوسرے درجے کی ہدایت، جس کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں۔ بندے کو اختیار ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ اسلام قبول کرے، جو چاہے ناشکرہ کافر بن کر زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں وادیاں ہم نے بتا دی، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ لہذا اس تمہارا امتحان ہے، اما شاکر ہو اما کفورا، شاکر بن کر، عبادت گزار بن کر، اعتراف کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، ناشکر کافر بن کر زندگی بسر کرو۔ ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ٹکٹ بھی دے دیا ہے، ویزا بھی دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام فرما دیا ہے، ایئرپورٹ تک پہنچا دیا ہے، اب مرضی تمہاری ہے باہر کھیلتے رہو یا اندر داخل ہو۔ تیسرا لیول جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وہ ہدایت توفیق یہ ہے کہ جب بندہ شرائط کو پورا کر کے قدم رکھ دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور جب وہ سیکورٹی چیک کراتے ہوئے جیسے ہی ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا تو اب سمجھیے اب کامیابی کی ایک ایک منزل اس کی شروع ہو گئی۔ لہذا جیسے ہی بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد سے اب اللہ تعالیٰ کامیابیوں کی منزل سے اس کو دوچار کرے گا۔ اسی ہدایت توفیق کے سلسلے میں، توفیق والی ہدایت جو اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی، کہ یہ توفیق نبی آپ نہیں دے سکتے، توفیق اے نبی آپ نہیں دے سکتے، یہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اس ہدایت کے ملنے کے بعد توفیق اگر مل گئی تو مجھے آپ کہنے دیجئے، انگلی پکڑ کر اللہ تعالیٰ پھر بندے کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا لے کر چلتا ہے کہ سارے درجات وہ طے کرا دیتا ہے، مگر اس کی شرط کیا ہے؟ اس کی اولین شرط یہ ہے بندگی پیدا ہو آپ کے اندر، بندگی پیدا ہو، انابت پیدا ہو، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، توفیق اس کو دے گا جو رو رو کے توفیق مانگے گا، جو گڑ گڑا کی ہدایت مانگے گا، اور جو اپنے اندر بندگی پیدا کرے گا، عاجزی پیدا کرے گا، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے 30 مار خواہ
کہ ایئرپورٹ چل کے میرے گھر آئے، نہیں، دروازے پہ کھڑا ہو جائے سر جھکا کر، پھر اس کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا۔ جب اس کو اندر لے لیا جائے گا تو ایک ایک مرحلہ آٹومیٹیکلی طے ہوتا چلا جائے گا، پھر اس کا امیگریشن چیک بھی ہو جائے گا، سیکورٹی چیک بھی ہو جائے گا، پھر دیکھتے دیکھتے اس کو فلائٹ میں بھی اٹھا دیا جائے گا، منزل مقصود تک دیکھتے دیکھتے وہ پہنچ جائے گا۔ جب بندہ اپنے اندر بندگی پیدا کر دے اور اپنے اندر بندگی پیدا کرنے کے بعد اس کے در پر سائل بن کر کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ ہدایت توفیق، جو تیسرے درجے کی ہدایت ہے، جس کے بارے میں اس نے کھل کے کہہ دیا یہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے پروردگار کے، یہ ہدایت نہ نبی دے سکتے ہیں، یہ ہدایت نہ رسول دے سکتے ہیں، یہ ہدایت مخلوق میں سے کوئی نہیں دے سکتا سوائے خالق کے۔ یہ ہدایت جب ملتی ہے تو بندہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوسری ہدایت، ہدایت تشریح، ہدایت تشریح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی دعوت دے رہے ہیں، یہدی الی صراط مستقیم، نبی صراط مستقیم کی جانب بلا رہے ہیں، یہ تشریعی ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو قبول کرو نہ کرو تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان۔ نبی تو بلا رہے ہیں، نبی تو بتا رہے ہیں تمہارے لیے انتظام کیا گیا ہے جنت میں نعمتوں کا، نبی تو بتا رہے ہیں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ تمہارے لیے اسلام ہے، اس کو قبول کرو، یہ شرط ہے، اس کو قبول کرنے کے بعد تم جنت کی طرف آگے بڑھ سکتے ہو۔ نبی اپنا فریضہ پوری طرح انجام دے رہے ہیں، اس معنوں میں نبی ہادی ہے، ہدایت دینے والے، اللہ کے راستے کی جانب بلانے والے، لیکن توفیق والی ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اور ہدایت کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے، اور جس کو بالخصوص خدا سے جب تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ آخری منزل تک انسان کو پہنچا دینا۔ اسی لیے کیا کہا گیا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، ماشاءاللہ، ہم لوگ تو خیر مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہی ہوئے، پوری اجارہ داری لے کے ہم آئے ہیں، لیکن آپ سوچئے ایک بندہ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد بہت نیک ہو گیا اور پابند صوم و صلاۃ ہو گیا، حیدرآبادی اصطلاح میں رشتے کے لیے جو صرف لفظ رہ گیا ہے، باقی زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اخبارات میں دیکھیے پابند صوم صلاۃ، لڑکی چاہیے، لڑکا چاہے بددین ہو، لڑکی پابند صوم صلاۃ چاہیے۔ یہ لازمی بات ہے، وہ جو صلاۃ اور صوم والی آتی ہے پھر عقل ٹھکانے لگاتی ہے۔ یہ اگر آپ یہ بھی آپ لے لیں مراد کہ کس نے اسلام قبول کیا، صوم و صلاۃ کا بالکل پابند ہو گیا، صحیح معنوں میں عبادت گزار ہو گیا، اتنی عبادتیں کی کہ وہ مقبول ہو گیا اللہ کے پاس، ولایت کی کیفیت اس کو نصیب ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اب تو تم اللہ کے ولی بن گئے ہو، اسلام کی نعمت مل گئی، ایمان کی نعمت مل گئی، اب عبادتوں کی نعمت مل گئی، اللہ کے تم ولی ہو گئے ہو، لہذا اب تم ایک کام یہ کرو کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھو تم، لیکن 6 آیتیں پڑھو اور یہ آیت نہ پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ضرورت نہیں رہے گی، صراط مستقیم کی اللہ آپ مجھے ہدایت دیں، اس کی تو ضرورت نہیں رہے گی نا، اب تو تم ولی بن گئے ہو، صراط مستقیم پر تم ہو، یہ ضرورت باقی نہیں۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن تک اہدنا الصراط المستقیم کہا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ مولا محض اپنے فضل سے آپ مجھے جنت میں داخل کریں۔ صراط مستقیم صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے، جب تک کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ جائیں جو جنت ہے، اس منزل تک جب تک آپ نہ پہنچ جائیں، اللہ کی رحمتوں، اس کی کرم فرمائی، اس کے فضل، اس کی رہنمائی اور اس کی گائیڈ لائن کے آپ محتاج ہیں، وہ ہے جو آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اپنے دینداری کے پندار میں، اپنے دینداری کے غرور میں تم یہ نہ سمجھ لو بہت تیسمار خواہ بن گئے، فرما دیکھو رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان تمہارا دل ہے، مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا تمہارا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یصرفها کیف یشاء، جیسے چاہے وہ تمہارا دل پھیر دے، اور فرما کہ ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان سے محروم کر دے، بے ایمان کو ایمان دے دے۔ لہذا تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیر دینے والے ہمارے دل کو ہمیشہ اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر، اپنے دین پر ثابت کر دے، جمع دے، تمہارا کچھ نہیں ہے اس میں، توفیق رحمان کی جانب سے ملے گی۔
یہ ہدایت توفیق ہے. لہذا ہدایت توفیق کی ضرورت اس وقت تک ہے جب تک کہ ہم اور آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. لہذا ہمیشہ ہدایت توفیق مانگنا ہے. ولایت کے درجے پہ پہنچ جاؤ ہدایت توفیق مانگتے رہو, اور کسی درجے پہ پہنچ جاؤ امامت کے درجے پہ پہنچ جاؤ ہدایت توفیق مانگتے رہنا ہے تم کو. یہ 3 درجے ہدایت کے ہیں. تینوں درجوں کا اللہ تعالیٰ یہ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ, تمہارے شریکوں میں سے, جھوٹے خداؤں میں سے کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ابتدائی درجے کی رہنمائی کر لے. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بکری کے بچے کو انہوں نے صلاحیت دی کہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے پھرے. 50 بکریاں ہوں گی, 50 سینکڑوں بکریاں ہوں گی, لیکن وہ اپنی ماں کے پیچھے پھرے گا, کسی دوسری بکری کے پیچھے نہیں جائے گا. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ کوئی فیکٹری ہے, کوئی کمپنی, کوئی سائنس, کوئی ٹیکنیک, کوئی خدا, کوئی مورتی, کوئی دیوی, کوئی دیوتا جو اعلان کرے کہ ہم نے یہ دی ہے صلاحیت؟ کرے اعلان, کھڑے ہو جائے, اعلان کرے دنیا میں. 1500 سال پہلے سے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا. تو ارشاد فرمایا دیکھو ساری ہدایت یہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی. اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ. کہ دیکھو دوسری ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اس نے ہدایت تشریع, دین کی ہدایت کے لیے ذمہ داری لی. اس نے نبیوں کو بھیجا اور رسولوں کو بھیجا, صحیفوں کو نازل کیا. اس نے انسان کی نجات کا انتظام کیا. کوئی ہے جو یہ اعلان کرے, امریکہ کہہ دے ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا, کوئی روس کہہ دے ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا, کوئی جھوٹا خدا کھڑے ہو کر کہہ دے ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا, نعوذ باللہ کسی صحیفے سے, کسی مقولے سے ثابت کر دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ دے ہم نے انتظام کیا تھا نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا, کوئی نہیں ہے. تو جب وہ خود رہنمائی نہیں کیے بلکہ ان کو خود رہنمائی ان کی خود کی گئی, حضرت عیسیٰ پہ خود وحی آئی, ان کو بتایا گیا اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے, دعوت دیں آپ اور اسلام کی طرف بلائیں. اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات ان پر نازل فرمائے. تو جو خود دوسروں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے وہ کیسے عبادت کے قابل ہو گیا, وہ کیسے اس قابل ہو گیا کہ اس کو معبود بنایا جائے؟ وہ تو مجبور ہے. لہذا فرمایا کہ پروردگار ہے جو تم کو نوعی اور تکوینی ہدایت کر رہا ہے, وہ پروردگار ہے جو تم کو تشریعی ہدایت دے رہا ہے, اور وہی پروردگار ہے جو تم کو توفیق دے رہا ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں داخل ہو سکو گے. تو لہذا دوسروں کو کیوں پکارتے ہو؟ فما لکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا کہ غلط ججمنٹ کرتے ہو, غلط فیصلے کرتے ہو؟ وما یتبع اکثرهم الا ظنا, اکثر و بیشتر لوگ وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں. وحی الہی حقیقت ہے, وحی الہی کی پیروی کرو. وحی الہی سے ہٹ کے وہ گمان, اندازے, انسان کے تخمینے ہیں, ان کی انسان پیروی کرتا ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, یہ گمان اٹکل پچو کے تیر چلانا یہ انسان کو حقیقت سے بے نیاز نہیں کرتے. ان اللہ علیم بما یفعلون, بے شک اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے انسان جو کچھ کر رہا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, دیکھو یہ قرآن جعلی طور پر کوئی نہیں بنایا, ہرگز نہیں. یہ اللہ کی وحی ہے جو نازل ہو رہی ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, نمبر 1 پچھلے صحیفوں کی تصدیق کی جا رہی ہے. نمبر 2 تفصیل الکتاب, اس کتاب میں تفصیل کی جا رہی ہے. پچھلے صحیفوں میں جو تینوں چیزیں ہوئی اس کتاب میں وضاحت کر دی گئی. پچھلے صحیفوں میں ترمیم ہوئی, اس کتاب نے بتا دیا غلط ہوئی. پچھلے صحیفوں میں تحریف ہوئی, اس کتاب نے بتا دیا غلط ہوئی. پچھلے صحیفوں میں تبدیلی ہوئی, اس کتاب نے بتا دیا کہ غلط ہوئی. تحریف کیا ہے, ترمیم کیا ہے, تبدیلی کیا ہے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے کلام کو بدلنے کی مختلف شکلیں. تحریف یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدلنے کی سازش کی جائے, جیسے کہ اہل تورات نے تورات کے ساتھ کی, اہل انجیل نے انجیل کے ساتھ کی. لَيَّن بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعَنًا فِي الدِّينِ, زبان کو بڑوڑ کے انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ان اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ, ایسے ہی ملتی جلتی آیت ان کے پاس نازل کی گئی تھی کہ دیکھو حرم مقدس بکہ کی وادی میں ہے, تو بکہ کو انہوں نے زبان کو ذرا سا تبدیل کرتے ہوئے بکہ کو بکا کر دیا, رونے کی دیوار مراد لے لی, یروشلم مراد لے لیا, تورات میں تعریف کر دی, آواز کو ہی بدل دیا.
یہ تحریف ہوئی. ترمیم کیا ہے؟ اللہ کے احکام میں ترمیم کر دینا، کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب تو حرام کی تھی، خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب کے صاحبزادوں کے لیے حرام کیا تھا، ہم تو ان کی طرح مقدس تھوڑی، ہمارے لیے جائز ہے. کون ہوتے ہو تم ترمیم کرنے والے؟ اللہ نے جب فرمایا تمہارے صحیفے میں جس کو تم کتاب مانتے ہو اس میں کہا شراب حرام ہے، جس کو تم کتاب مانتے ہو صحیفہ الہی مانتے ہو اس میں کہا گیا خنزیر حرام ہے، تو تم کو بینو آن ماننا چاہیے تھا، لیکن تم نے ترمیم کی، اس میں تبدیلی کیا کی؟ ترجمہ کر دیا، معنوں کو تبدیل کر دیا، اصل کو چھپا دیا، اصل کو غائب کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تینوں قسم کی سازشوں کا یہ کتاب پردہ چاک کر رہی ہے. لا ریب فیہ برب العالمین. دیکھو رب العالمین کے پاس سے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ ہم یقولون افطرا، جو یہ کہتے ہیں یہ جعلی اور گھڑی ہوئی ہے. قل فاتو بسورۃ من مثلہ، فاتو بسورۃ من مثلہ، ان سے یہ کہیے کہ ایک سورت لے کر آؤ، ایک سورت. سورۃ البقرہ بہت لمبی ہے، چھوڑ دو، مشکل ہے تمہارے لیے. سورۃ النبا بھی ذرا لمبی ہے، بہت بڑی ہے، 2 صفوں پہ آتی، چلو چھوڑ دو. سورہ عصر تو 3 آیتوں کی ہے، سورۃ الکوثر تو 3 آیتوں کی ہے، اتنی چھوٹی سورت تو لاؤ جو 1.5 سطر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور چیلنج فرمایا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی سورت، کوئی ایک سورت کا جواب تم پیش کرو تو سکتہ طاری رہا انسانیت پر، اور سکتہ طاری ہے. ساری سازشیں ہو رہی ہیں، ساری بے حیائیاں ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور بم گرا گرا کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اسکولوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. لیکن قرآن مجید کا جواب کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ کیا ہو گیا تمہارے پاس؟ تمہارے پاس بلینز آف ڈالر ہیں، ایک چھوٹے چھوٹے ملک کو تباہ کرنے کے لیے لگا دو نا، ایک یونیورسٹی بنا تو قرآن مجید کا جواب دے دے، قصہ ختم ہو جائے. نہیں دے سکتے جواب. اور قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. اور تم اگر نہیں کر سکو گے، تم اگر نہیں کر سکے اور نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے تو پھر آگ سے بچو جہنم کی. کیوں بلا وجہ اس دین کے دشمن ہوئے جا رہے ہو؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ سے ہٹ کر جتنی خدائی ہے سب کی مدد لے لو، شیطانوں کی مدد لو، جادوگروں کی مدد لو، ادیبوں کی مدد لو، شاعروں کی مدد لو، یونیورسٹیوں کی مدد لو، اکیڈمیوں کی مدد لو، جس سے مدد لے سکتے ہو لے لو، جو کرنا ہے کر لو، مگر ایک کلام پیش کر دو. 23 سال میں کلام نازل ہوا تھا، تم 2.5 صدی میں کر دو. 2.5 صدی بھی گزر چکی تو تم اب تقریباً 15 صدیاں ہو گئی ہیں، 1500 سال میں کر لو. تم کو اتنا وقت دیا گیا. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. مصیبت کیا ہے انسان کی نفسیات جس میں کبھی کبھی ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں. فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ وہ جھٹلا دیتے ہیں اس چیز کو جو چیز ان کے علم میں داخل نہیں ہو سکی، سمجھ میں نہیں آئی. ہماری سمجھ معیار ہے کیا؟ ہماری یہ سمجھ اگر معیار ہے تو ہم کیوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ اور وہ جب یہ کہتا ہے یہ خطرناک قسم کا یہ وائرل انفیکشن ہے جس سے آپ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو ہیوی ڈوز کھاتے ہیں. ابھی کل ایک صاحب بتا رہے تھے 2500 کی تو دوا دے دی انہوں نے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا 2500 کی دوا، یقین بھی کر لیا، کھا رہے ہیں اینٹی بائیوٹک، اور اتنی کمزوری، پیر اس کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، مصیبت ہو رہی ہے، منہ پہ چھالے پڑ رہے ہیں، لیکن کھا رہے ہیں. جبکہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اینٹی بائیوٹکس ہے جو میرے جسم میں داخل ہو گئے ہیں اور میرے جسم کو جو تباہ کر رہے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ان کے علم پہ میں بھروسہ کر رہا ہوں نا. دنیا کے معاملے میں تو یہ، اور آخرت کے معاملے میں جب رسول یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا تباہ ہونی ہے، پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، نام اعمال کا جواب دینا ہے، تو یہ میرے تجربے میں نہیں آئی بات، لہذا میں قبول نہیں کروں گا. یہ نفسیات کہاں سے آئی؟ یہ نفسیات ابلیس پیدا کر رہا ہے. اور آپ دیکھیے دھیرے دھیرے آپ اس کو اپنی زندگی میں ذرا سا ٹیسٹنگ کریے، آزمائیے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایلیمنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. کسی کو کوئی حدیث شریف سمجھ میں نہیں آئی تو لہذا انکار کر رہا ہے سیدھے سیدھے. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانوں گا، میرے تجربے میں نہیں آئی، میرے مطالعے میں نہیں آئی، میرے علم میں نہیں آئی. تو آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے علم میں جو چیز نہیں آئی
وہ چیز نہ ہو یہ کوئی ضروری ہے؟ جیسے ایک صاحب نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ لوگ چاند پر گئے. کہا کیوں ممکن نہیں چاند پہ گئے؟ کہا ممکن ہی نہیں چاند پہ اگر چلے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں بیچارے، وہ صاحب کہہ رہے ہیں بے کم پڑھے لکھے تھے، وہ کہنے لگے چاند پر اگر چلے گئے ہوں تو اتنا بڑا راکٹ چھوٹے سے چاند پہ کیسا کھڑا ہوا ہوگا، مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو حقیقت ناقابل قبول ہے. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ بولیے، ان کی سمجھ میں آ رہا ہے. جس طرح وہ صاحب کی سمجھ، دیہاتی کی سمجھ وہ معیار نہیں ہے، اسی طرح خدا کی قسم ہماری اور آپ کی سمجھ معیار نہیں ہے. معیار اللہ کے رسول کی سمجھ ہے. اللہ کے رسول جب کہہ رہا ہے تو مانو، سنو، تسلیم کرو. لیکن نفسیات یہ ہے بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، جس چیز کا احاطہ میں نہیں کر سکا، جو چیز میرے تجربے میں نہیں آئی، جو میں نے جس چیز کا احاطہ نہیں کیا ہے، جس علم کا احاطہ نہیں کیا، اس کو میں ماننا نہیں چاہتا ہوں، انکار کر دینا چاہتا ہوں. تو فرمایا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تو پھر اب تک ابھی اس کا انجام نہیں آئے گا. انجام سامنے آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. یہ نتیجہ حقیقت، یہ حقیقت کہ اللہ کے رسولوں نے فرمایا، اللہ کے صحیفے میں کہا گیا کہ فرشتے آئیں گے جان کو قبض کریں گے. ابھی تک تو نہیں مان رہے ہیں، جب آ جائیں گے فرشتے آنکھوں سے دیکھ لیں گے تب تسلیم کریں گے. لیکن فائدہ کیا ہوگا یہ سوچے. فائدہ اس وقت ہوگا جب ڈاکٹر کی بات قبل از وقت مان لیں، اس سے پہلے کہ گردے فیل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، اینٹی بائیوٹک شروع کرو، فوراً علاج شروع کرو، فوراً بھرتی ہو جاؤ ہاسپٹل میں. بات مان لیجئے، اس میں فائدہ ہے، صحت مل جائے گی. لیکن اگر بات نہیں مانیں گے، جب میں تجربہ کر لیتا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، دھیرے دھیرے معلوم ہوا ایک آرگن بیکار ہوتا چلا گیا. اب اس کے بعد ہاسپٹل جائیں گے تو سوائے پوسٹ مارٹم کے اور کیا چیز باقی رہ جائے گی. لہذا جب اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب ایک چیز کو بیان کر رہی ہے، آخرت کو، موت کے بعد کی زندگی کو، تو بڑی بے نیازی کے ساتھ لوگ کہہ رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ قبر کے بعد کا تو قرآن پاک میں کہاں ہے مولانا؟ ارے قرآن پاک آپ پڑھے کہاں ہے؟ اگر آپ نے پڑھا بھی ہے قرآن مجید، آپ کو عربی کہاں ہے؟ آپ کو کہاں آتی ہے عربی کہ آپ سمجھ سکے قرآن پاک میں موت کے بعد کا، قبر کا کتنا تذکرہ ہے، کتنے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بیان فرما رہا ہے. لیکن بہت ہی مذاق سمجھ رکھا ہے، عالم برزخ کا، عالم قبر کا انکار کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لال بھجکڑ پڑھے لکھے چیلنج کر رہے ہیں دقیانوس مولوی کو، اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. آپ سیکھیے عربی، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قبر کا کیسے کیسے تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو اتھارٹی بنایا. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ جو قبر کا اجمالی تذکرہ اللہ نے اپنے کلام میں کیا، اس کا تفصیلی حال یہ ہوگا، یوں مرو گے، یوں دفنا ہو جاؤ گے، یوں فرشتوں کا ظہور ہوگا، یوں سوالات ہوں گے، یوں قبر تمہاری جہنم کا ایک ٹکڑا بن جائے گی یا جنت کی کیری بن جائے گی. وہ اللہ کے رسولوں نے پھر اس کی وضاحت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی. لہذا احاطے علم میں نہیں آیا، میرے تجربے میں نہیں آیا، لہذا میں انکار کر دوں. ارشاد فرمایا بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. جب اس کا نتیجہ اور انجام، تعویل کا ترجمہ میں بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ اور اس کا انجام جب تک سامنے نہیں آیا انکار کریں گے، اور جب انجام سامنے آ جائے گا تو معلوم ہو جائے گا کذالک کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی لوگوں سے یہی غلطی ہوئی. لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو. کہا قوم سمود نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہ ہود یہ کیا عذاب 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 کہہ رہے ہو، ہمارے تو کبھی تجربے میں عذاب نہیں آیا، کون سے عذاب کی تم بات کرتے رہتے ہو، 20 سال ہو گئے عذاب 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 کہہ رہے ہو، ہم عذاب کو کبھی دیکھے ہی نہیں. جب آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. جب آندھی چلی، لمبے چوڑے پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کے 60 70 فیٹ الٹا پٹکنے لگی اور بھیجے، جب پاش ہو گئے اور گردن سے سر جدا ہو گئے تو پتا چلا عذاب کس کو کہتے ہیں. کہا یہی کیا پچھلے لوگوں نے، کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. ظالموں کا انجام کیا ہوا ایک بار دیکھو. کہا قوم عاد کے لوگوں نے، قوم سمود کے لوگوں نے
کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ کس چیز کو آپ عذاب کہتے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابو جہل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ڈراتے ہیں آپ محمد، کون سے عذاب سے ڈراتے ہیں؟ حالات پورے ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، نوجوان قسم کے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ بیٹے نے بچایا، نہ باپ نے بچایا، نہ بھائی نے بچایا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ڈال دیا گیا کنویں میں، اندھیرے پتھروں سے کنویں کو بند کر دیا گیا۔ فرمایا دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، ظالموں کا انجام کیا ہوا، ذرا اس پر غور کرو۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، اور بعض انسان ایسے بھلے جو ایمان قبول کرتے ہیں اور بعض ایسے ضدی جو ایمان نہیں قبول کرتے ہیں۔ اور وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، پروردگار کو معلوم ہے کون سا برتن سڑا ہوا گندا ہے جس میں توفیق نہیں ڈالنا، ہدایت نہیں ڈالنا ہے، پروردگار کو معلوم ہے کون سا دل صاف ستھرا پاکیزہ پیارا ہے کہ اس میں اسلام اور ہدایت اور توفیق اور جنت میں جانے کی صلاحیت ڈالنا ہے، کون سا دل گندا تکبر، حسد، عناد، بغض و عداوت، نبیوں کی دشمنی سے بھرا ہوا، سڑا ہوا گندگی گوبر ہے اس میں، اور اس میں ہدایت نہیں ڈالنا ہے، وہ پروردگار جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، پروردگار خوب واقف ہے فساد، فتنہ اور ظلم زیادتی کرنے والوں سے، لہذا اگر یہ معاملہ رہے گا تو وہ ہدایت سے محروم ہی مریں گے۔ ہدایت اگر ان کو چاہیے، پروردگار سے ان کو ہدایت لینا ہے تو پہلے دل کو مانج مانج کے دھو دیں آنسوؤں سے، خوب آنسو بہائے، رو رو کے گڑ گڑائے، توبہ کرے، پھر اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ دین کا فہم ڈالے گا، فراست ڈالے گا، تقویٰ ڈالے گا، شعور حیات دے گا، رہنمائی دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔